آمین۔ دیکھیے جو ملتا ہے صدقہ حسین کا ملتا ہے۔ کوئی شک نہیں حضرت، سبحان یہ جملہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں عمران صاحب، بسم اللہ سے۔ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا پیش کیا ہے، اتنا پیش کیا ہے، اتنا پیش کیا ہے، آخرت کے سارے بینک اکاؤنٹ حسین نے اپنے نام سے بھر دیے، سارے بینک اکاؤنٹ۔ اب کوئی اللہ سے لینا چاہے تو میرا رب بھی حسین کے بینک سے عطا فرماتا۔ اب وہ کوئی سرگودا کے اندر کوئی پیر صاحب ہے، انہوں نے کہا جی امام حسین نے اللہ تعالیٰ کے لیے آخرت میں اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا کہ آخرت کے اکاؤنٹ کو اتنا بھر دیا کہ اگر اب اللہ بھی کچھ دیتا ہے کسی کو تو وہ امام حسین کے اکاؤنٹ سے لے کر دیتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ملا نہیں بولا، کسی کے کوئی پیر نہیں بولا، اور یہ بات گردش کر رہی سوشل میڈیا پر، کسی کے کان میں جو تک نہیں رینگی۔ کیوں؟ کہ سجادہ نشین ہے، ہم بولیں گے تو ہمارے خلاف کارروائی کریں گے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب خادم حسین رضوی صاحب جیسا کردار ادا کیا جائے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ہم نے کسی کی سجادگی کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی کی پیری مریدی کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ہماری نسلیں بھی امام حسین سے محبت کرتے رہے، ہماری نسلوں کی نسلیں بھی کرتی رہے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ کی گستاخی کے قائل نہیں ہیں۔ کسی کے کان میں جو تک نہیں روں گی، یہ کلمہ کفر ہے، یہ سخت جملہ نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے، کفریہ کلمہ ہے، رب کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ یہ جس طریقے سے انہوں نے یہ بکواس بکا ہے نا، اسی طریقے سے ان کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ صرف یہ کہنے سے کہ بند کمرے کے اندر، انہوں نے پہلے بھی ایک حرکت کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کا سادات کا نسب جو ہے وہ جناب ابو طالب سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک حرکت انہوں نے پہلے یہ، اس وقت بھی کسی کے کان میں جو تک نہیں رینگی، کسی کو شرم نہیں آئی، اور کہا کہ جی نبی پاک کی ذات جناب ابو طالب کی ذات میں ضم ہو گئی ہے، اور جناب ابو طالب کی ذات نبی پاک کی ذات میں ضم ہو گئی ہے۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ کا وبارک وسلم کی ذات کے اندر کسی کی ذات کو ضم ہونے کا عقیدہ اہل سنت کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ سرکار کے فیوز و برکات لوگوں کے سینوں میں گئے، صدیق اکبر کے سینے میں گئے، فاروق اعظم کے سینے میں گئے، عثمان پاک کے سینے میں گئے، مولا علی کے سینے میں گئے، لیکن یہ کہنا کہ ضم ہو گئی، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ صرف یہ اب چونکہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ مصلحت پسندی کا شکار رہتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ سجادہ نشین ہے تو وہ پیر صاحب ہیں، ان کے مرید یہ کر دیں گے تو ان کے مرید وہ کر دیں گے۔ تو مزہ تو تب ہے نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ لہذا ہم اللہ کی الوہیت کے بھی قائل ہیں، نبی پاک کی رسالت کے بھی قائل ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقامات کے بھی قائل ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے مقامات کی آڑ میں ہم رب کی شان میں بے ادبی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اک دی ٹھنڈک دل دا چین،
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ کی بارگاہ کے آداب ہم نے امام حسین سے سیکھے، اللہ کی بارگاہ کے آداب ہم نے امام حسن لجپال سرکار سے سیکھے، اللہ کی بارگاہ کے آداب ہم نے مولا علی